اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ واولیائہ دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، حالات اچھے فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہر ایک کلمہ پڑھنے والے مرد اور خواتین، بیٹے اور بیٹیوں کو باعمل مومن بنائے، آمین۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کی رسول کی اطاعت سے ملے گی، ان کی یاد میں رونے سے ملے گی، اور قرآن و حدیث میں امت مصطفیٰ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، اور ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے آزادی پناہ مانگو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کا ذکر چلتے ہوئے آج حضرت عبید بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کے بارے میں، خوف الہی کے بارے میں بات سنتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت تمیم بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لائے اور ان کا استقبال کیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا اور ان کا ہاتھ چوما۔ اس کے بعد دونوں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی محبت میں رونے لگے۔ مسلم ابن قیس کہتے ہیں کہ بعض حضرات جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بیان کیا کہ انہوں نے ابو عبیدہ ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمانے لگے، میں اس پر روتا ہوں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا ذکر فرمایا اور شام کی فتح کی خوشخبری دی تھی، اور فرمایا تھا، ابو عبیدہ اگر تم کچھ دنوں زندہ رہو گے تو تیرے لیے 3 غلام کافی ہوں گے اور 3 گھوڑے کافی ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد آج میں اپنے گھروں کو غلاموں سے اور اپنے استبل کو
یعنی گھوڑوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کیسے ملوں گا، کیونکہ آپ نے تو وصیت فرمائی تھی، تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ سے اس حال میں ملے جس حال میں میں نے اسے چھوڑ کے رکھا ہے یا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت بصیر بن اقرابہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ سن کر میں رو پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے سواری پر بٹھایا اور فرمایا کیا تجھے میں پسند نہیں کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تیری ماں ہو جائے اور فاطمہ تیری بہن ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تھا امت سے پیار، اور یہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ اللہ رسول کے لیے اپنی جان دے دیتے تھے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ہم یمن میں تھے، آپ نے فرمایا اے اہل یمن اسلام لاؤ، محفوظ رہو گے۔ میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں، قاصد بنا کر آیا ہوں۔ روایت ہے کہ ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو میں رو دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں رلایا؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس علم پر روتا ہوں جو آپ کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا ایمان اور علم قیامت تک ثابت رہے گا۔ یہ ساری باتیں عشق کی ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں خوف سے رونے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔ حضرت عوف بن طفیل کہتے ہیں حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئی اور بات نہیں کرتی تھی۔ حضرت ابن زبیر نے ہر طرح کوشش کی اور سفارش لائے لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ پھر ایک عرصہ کے بعد حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان دونوں حضرات نے جا کر اندر داخل ہونے کی اجازت لی۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آ جاؤ۔ انہوں نے کہا سب آئیں؟ تو فرمایا ہاں سب آ جاؤ۔ جب یہ دونوں داخل ہوئے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کے اندر چلے گئے اور جا کر چمٹ کر رونے لگے اور قسم دے دے کر رو رہے تھے، اور وہ دونوں بھی یہ منظر دیکھ کے رو رہے تھے، یہاں تک کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو۔
ابن ابی زبان کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کی بھٹی کے پاس گزرتے تو خوف کے مارے رونے لگتے. یہ اللہ والوں کے آنسو تھے. خوف الہی میں، عشق رسول میں، تلاوت قرآن میں اور نماز نوافل میں خوب آنسو بہتے تھے. سبحان اللہ. فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے جس سے وہ اپنی امت کو قیامت کے روز پانی پلائے گا اور فخر کرے گا. اور بلا شبہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر خوب لوگ ہوں گے اور میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن سے ضلع بلخا کی بستی ایمان تک کا فاصلہ، یعنی اس کا طویل فاصلہ، یعنی میلوں تک کا فاصلہ ہے. پھر فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کے لوٹے آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہیں. اور اس میں سے ایک مرتبہ جو کوئی پانی پی لے گا بعد میں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے اس مہاجر فقراء پہنچیں گے جن کے بال دنیا کے غموں سے، رنجوں سے بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے میلے ہوں گے، جن سے اچھی عورتوں کا نکاح نہیں ہوا ہوگا اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہوں گے. وہ لوگ جنت میں پہلے داخل ہوں گے اور دعوت میں شریک ہوں گے اور انہیں حوض سے پانی پلایا جائے گا. دوسری روایت ہے کہ میرا حوض، آپ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا حوض اتنا بڑا ہوگا کہ کئی مہینے چل کر بھی وہاں نہ پہنچیں. اس کے غوثے برابر بڑے ہوں گے، مربع زمین میں پھیلے ہوئے ہوں گے. اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہوگی. اس میں سونے چاندی کے برتن لوٹے ہوں گے. اس میں جنت سے 2 پرنالے بہتے ہوں گے اور اس کا پانی بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، برکت ہوتی رہے گی. ان میں سے ایک سونے کا پرنالہ ہوگا اور دوسرا چاندی کا پرنالہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ بھی حوالہ ہے مشکات شریف کا. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دوسری امتوں کے لوگوں کو ضرور اپنے حوض سے ہٹاؤں گا. آپ فرماتے ہیں دوسری جو ہے امتوں کو میں ہٹاؤں گا ایسے جیسے دنیا میں اپنے حوض سے، اپنے تالاب سے دوسرے کے اونٹوں کو ہٹایا جاتا ہے تاکہ میں اپنے اونٹوں یعنی اپنی امت کو پانی پلا سکوں. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ،
کیا آپ اس وقت ہمیں پہچان جائیں گے؟ اتنے نبی ہوں گے، اتنی امت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس روز تمہاری ایک نشانی ہوگی جو اور کسی امت میں نہیں ہوگی۔ وہ کیا؟ تم حوض پر میرے پاس آؤ گے تو خوبصورت چہروں اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ وضو کے پانی کی برکت سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور اس کے حق میں میری سفارش قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں معراج کا ذکر ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عنایت کی گئی وہ 5 چیزیں ہیں۔ 5 نمازیں عنایت ہوئی، سورہ بقرہ کی آخری آیت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان لوگوں کے مہلک گناہ بخش دیے گئے جنہوں نے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور بڑے بڑے مہلک گناہ یعنی ایسے گناہ جو جہنم کے قریب تک پہنچا دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی سفارش ان کے لیے بھی کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت سے خطا اور بھول ان اعمال سے جو ان سے زبردستی کرائے جائیں یا درگزر فرمایا، اس گناہ کو درگزر فرمایا، یعنی اگر خطا بھول کر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے یا اس سے زبردستی گناہ کا کام کروایا جائے تو خدا یہاں اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ مثلا نماز کا وقت سارا گزر گیا اور اس کو بالکل یاد نہ رہا کچھ فکر کی وجہ سے، تو اس کو نماز چھوڑنے پر گناہ نہ ہوگا، مگر اس کی قضا ضرور پڑھنا چاہیے، مگر اس کو قضا پڑھنا فرض ہے۔ اس طرح روزے کی حالت میں کلی کرتے ہوئے ارادتاً نہیں، بے خیالی میں پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا روزے کی حالت میں پانی پی لیا، بہت سارے ایسے بھی ہوتے کچھ کھانا بھی کھا لیتے پھر یاد آتا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزہ توڑنے کا گناہ نہ ہوگا، مگر ہاں اس کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح کسی نے نماز کی نیت باندھی اور باندھ کر توڑ ڈالی جس کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکا، تو اس کی زبردست کی مجبوری کی وجہ سے وہ گناہ بھی نہ ہوگا،
ہاں مگر اس کو نماز قضا پڑھنی پڑے گی۔ یہ معافی اللہ تعالیٰ کی حق کے بارے میں ہے، اور اگر کوئی بھول کر یا خطاً ارادتاً کسی کو کوئی مار ڈالے یا ارادتاً کوئی گناہ کرے تو اس کو جواب دینا ہے، اس کا تاوان دن دینا ضروری ہے۔ یا کوئی اسلامی رسم و رواج سے ہٹ کر کوئی ایسا کلام زبردستی کہلوائے یا زبردستی ایسا کوئی گناہ کروائے اور وہ اگر کر لیتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے تو وہ گناہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ وقت پہلے ایسے زبردستی گناہ کروائے رمضان میں اور لوگوں نے کیے اور کچھ لوگوں نے نہیں کیے تو خوب پٹائی ہوئی یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ان کا مرنا بھی اللہ دیکھتا ہے، جو شہادت کا ہو گیا ان کی زبردستی بھی دیکھتا ہے اللہ، اس کا بھی بدلہ ملے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی، جان کی، مال ملکیت کی، بال بچوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلائے اور عاشق رسول بنائے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ عشق رسول میں رونا، خوف خدا میں رونا، حضور کی محبت میں رونا۔ حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، پردہ کرنے کے بعد مجھے کسی کا مرزول موت نہیں کھولتا۔ ایک شخص صحابہ کے قلق و اضطراب، بے چینی کے، بے قراری کے عالم میں دیکھ کر مدینہ سے عمان آیا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی اور کہا کہ مدینہ کے لوگوں کو ایسے حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ ان کے سینے دیگ کی طرح ابال کر کھا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ باہر گئے تو یہ حالت تھی اور لوگوں کو بتائی۔ حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں بچہ تھا، لوگ اپنے سروں اور کپڑوں پر خاک ڈالتے تھے اور گریہ آہو بکا کرتے تھے اور میں دیکھ کر روتا تھا۔ مدینے کے باہر جب یہ وحشتناک خبر پہنچی تو قبیلے بحلہ کے لوگوں نے اس ماتم کو اپنے خیمے میں گرا دیے اور مسلسل 7 دن تک روتے رہے، اور 7 دن تک لوگ ہوش میں نہیں ہوئے، بے ہوشی یہی آہو کا گریہ زاری میں روتے رہے۔ ایک عاشق رسول کی عشق بری داستان، جیسے آتش نمرود میں عشق کود پڑا وہ تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تو مشہور ہے
کہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال کر جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ آگ باغ بن گئی اور آگ کچھ بگاڑ نہ سکی آپ کا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک ایسا نمونہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا کیا، اور وہ بزرگ کا نام ہے حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ معجزہ یہاں کرامت پر ظاہر ہوا جس وقت یمن کے جھوٹے نبوت کے دعوے اشود نے ان سے بلا کر کیے اور اپنی نبوت کا اقرار کرنا چاہا، لیکن انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کرنا انکار کیا اور کہا ہمارے نبی امام الانبیاء آخری نبی تھے، انکار کر دیا۔ اس پر اسود انسی نے آگ کی ایک زبردست چیتا جلائی، آگ جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اسی میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کی حق میں بے ضرر نقصان نہ پہنچانے والی بنا دی، اور اسی سے آپ صحیح سلامت واپس نکل آئے۔ لوگوں نے اسود انسی کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو مزید یعنی زیادہ تکلیف نہ دے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ملک میں رہنے والے سب آپ کے خلاف ہو جائیں اور فساد پھیل جائیں، اس لیے یہاں سے ان کو جلا وطن یعنی وطن واپس بھیج دو۔ اسودی انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا اور آپ واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ یمن سے نکل کر مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی اٹھنی باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یمن سے آیا ہوں۔ اور اس واقعے کی شہرت مدینہ منورہ تک پہنچ چکی تھی کہ اسود انسی نے ایک مسلمان عاشق رسول کو آگ میں ڈالا تھا، مگر اللہ کی رحمت سے وہ آگ سے محفوظ رہا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ہمارے ایک دوست ہے اور اس دوست کا کیا حال ہے جو ان کا ہم نے قصہ سنا ہے، مدینے تک خبر آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ایک دوسرے لوگ کتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ اسے آگ نے جلایا نہیں اور وہ صحیح سلامت رہے۔ وہ واقعہ عبداللہ بن صبح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابو مسلم خولانی نے جواب دیا عبداللہ بن صبح رحمۃ اللہ علیہ ابو مسلم خولانی ہی کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم کھا کر بتا وہ شخص تم ہی ہو، وہ شخص تم ہی ہو تو نہیں؟ تو ابو مسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے
اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ میں سے ایک ایسے شخص کو دیا کہ جس کو آگ میں ڈالنے سے موت نہیں آئے۔ بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آپ کا بڑا ادب کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور عشق کی بات سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی قید میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس کے امیر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دشمن نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب یہ مقدس قیدی بادشاہ روم کے پاس لائے گئے تو اس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر پیشکش ہوئی اور کہا عیسائیوں نے کہ اگر تم عیسائی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنی سلطنت سے آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں۔ یہ بیچارہ کیا سمجھتا تھا کہ دولت میں، مال کے لالچ میں آ کر دین مصطفیٰ چھوڑے گا؟ آپ نے بے دڑک بڑے محبت کے انداز میں کہا، یہ تیری سلطنت کیا ہے محمد عربی کے آگے؟ میں ان کا ایک جانشار ہوں جس کے فکر و فاقہ پر ایک نہیں ہزاروں سلطنتیں قربان ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر یہ پیشکش ٹھکرائی تو بادشاہ بھی دیکھنے لگا۔ اب اس کا صلہ تو عبداللہ کو وہی ملتا تھا جو دنیا راہ حق پر ثابت قدم رہنے والے کو دیا کرتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سولی پر چڑھا دو اور تیر مارو اور یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ سپاہیوں نے انہیں سولی پر چڑھا دیا، کمانوں کے ساتھ تیر چلنے کی تیاری تھے۔ موت اس کی رشک کر رہی تھی، لیکن بادشاہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس بندے خدا مسکے، اس بندے عاشق مصطفیٰ پر چہرے پہ گھبراہٹ یا پریشانی یا خوف یا ہراس کا دور دور تک کا پتہ نہیں ہے۔ موت سے آنکھیں ملا کر ایسے مسکرانے والے اس بادشاہ نے کب اور کہاں دیکھے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ انہیں قتل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے نڈر انسان بھی گھبرا جائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سوری سے ہٹاؤ اور اسے لاؤ اور ایک دیگ پانی کی تیار کرو اور اتنا جوش دو اس کو۔ جب دیگ کھولنے لگی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک قیدی کو لا کر ان کے سامنے دیگ میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دیگ میں وہ گرتے ہی ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر گیا اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ اوپر آ گیا اور گوشت الگ ہو گیا۔
اور ہڈیاں چمکنے لگی، غوث بالکل صاف ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تم نے عیسائی مذہب اختیار نہ کیا تو یہی انجام تمہارا ہوگا۔ تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا ہوئی اور ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، اس کھولتی ہوئی دیگ میں گر کر جلس جانا یعنی مر جانا مجھے گوارا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا، غلامی مصطفیٰ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ سپاہی پھر دیگ میں ڈالنے کے لیے چلے، مگر یہاں ایک عجیب منظر آیا۔ وہی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تخت دار پر بھی مسکراتے نظر آتے تھے، اب دیگ کے قریب پہنچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو چھلکنے لگے، بہنے لگے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید ڈر گیا، اب شاید میری فتح ہو گئی۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور انہیں رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رونے کی وجہ یہ ہے کہ کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور ہر جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہی معاملہ کیا جاتا تو میں بڑی محبت کے ساتھ، دلیر کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اللہ کے رسول کی راہ میں اس ساری جانوں کو قربان کر دیتا۔ بادشاہ نے سن کر حیران رہ گیا، ایک انتہائی عجیب ناک موت کے منہ میں جانے والے کسی شخص سے اسے ایسا جواب کا توقع نہ تھی۔ بالآخر اس نے شاید یہ سوچا کہ ایسے شخص کی سزا اسے مارنا نہیں زندہ رکھنا ہے، اس لیے ان سے پھر مخاطب ہو کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب ایسا کرو کہ تم میرے سر کا بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یعنی اپنے آپ کو وہ فخر کرنے لگا کہ ایسے محمد عربی کے دیوانے، سبحان اللہ، اب میں ایسے دیوانے کی کچھ نشانی تو لوں کہ مجھے بھی یاد رہے کہ کوئی تھا مصطفیٰ کا دیوانہ، کہ میری سلطنت اور حکم کے ساتھ یہ اس نے عشق کی وفا میں جواب دیتے ہوئے کامیابی پائی۔ اس نے کہا، اچھا تم میرے سر کا بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس کے بدلے مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھیوں کو چھوڑ دے تو مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے تمام ساتھیوں کو بھی اور تمہیں بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا اور اس کے سر کو بوسہ دیا اور تمام ساتھیوں نے دیکھا، اور پھر وہ بادشاہ نے تمام ساتھیوں کے ساتھ مجھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے شان اللہ والوں کی، مصطفیٰ والوں کی۔ سب یہ مقدس قافلہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورا واقعہ سنا تو آپ اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ دیا۔ انہوں نے کیسے جوش ایمان اور ایسے حکمت سے کام لیا کہ دشمن نے مجبور ہو کر سب کو چھوڑ دیا، اور یہ معجزانہ طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کرامت کہ اللہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس شمساح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کی، ہر عاشق کی، ہر گنہگار کی دعا سنتا ہے، مگر دعا کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اس امید سے کہ آج نہیں تو کل اللہ قبول کرے گا۔ اب دیکھیے نا، ایک عشق کا اور بات واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہے، جو قبیلے خزرج کے تعلق رکھتے تھے، اپنے زمانے کے مشہور خطیب تھے، خطابت واعظ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتاب وحی کے فرائض بھی دیے تھے، یعنی قرآن پاک لکھتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی وہ آیتوں کو لکھتے تھے۔ ترمذی میں بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت کہ ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے آدمی ہے اور کاتب ہے۔ حضرت خطا خراشی مدینہ طیبہ میں آئے تو مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو حضرت ثابت کے حالات سنا سکے۔ لوگوں نے مجھے ان کی صاحبزادی سے بات کرنے کو کہا اور صاحبزادی کا پتہ دیا۔ میں نے جا کر ان سے یعنی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات معلوم کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی تو بلا شبہ اللہ کسی آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، بہت فخر کرنے والا ہو، مگر اللہ نے میرے والد کو قبول کیا کیونکہ وہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تشویش ہوئی کہ وہ گھر میں گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اللہ کے خوف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رویا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے اور آپ کی شریعت سے محبت تھی۔ بلا شبہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم زندہ خیر کے ساتھ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی تھی، اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، پست کرو، دھیرے دھیرے یعنی آہستہ آہستہ گفتگو کرو۔ یہ قرآن پاک کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2۔ اس موقع پر ثابت بن قیس رونے لگے اور مسجد میں آنا بند کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو کہا یا رسول اللہ میری آواز بلند ہے اور مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور اس سبب میرے اعمال حقارت نہ ہو جائیں۔
اور خبر بھی نہ ہو اور ایمان نہ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قابل تعریف ہو اور تمہیں موت کے وقت شہادت کا مرتبہ ملے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا، اور یہ آواز تمہاری فخر سے نہیں مجبوری سے ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا اور مسلمانوں کا ایک لشکر یمامہ کے مقام پر پہنچا اور ان سے جنگ کی اور جنگ شروع ہوئی، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ جنگ کے ابتدا میں دشمن کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مسلمانوں کو 3 مرتبہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا، اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کرنا ہے۔ یہ کہے کہ انہوں نے کچھ زمین کھودی اور گڑھا کیا اور گڑھے میں کھڑے رہ گئے تاکہ پیچھے جانے کا سوال نہ رہے۔ جب تک دم میں دم باقی رہا یہ دونوں حضرات انہی گڑھوں میں رہ کر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، وہ اسے کہہ رہے تھے جب میں کل قتل کر دیا جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو ایک شخص میری لاش کے قریب سے گزرے گا اور میرے سینے پر ایک نفیس ذرہ تھی، وہ میری لاش سے گزرا ہے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد خواب میں بشارت دی اور کہا کہ ایک شخص میری لاش سے گزرا، میرے سینے پر ایک نفیس اچھی یعنی ذرہ تھی، وہ اس نے اتار لی ہے۔ اس شخص کا مقام لشکر کے بالکل آخری سرے پر ہے، فلاح جگہ واقع ہے، اور اس کے سامنے ایک لمبا تگڑا گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس شخص نے میری ذرہ پر ایک ہانڈی اوندھی کر دی ہے اور اس ہانڈی پر اونٹ کا کجاوا ڈال دیا ہے۔ تم حضرت خالد بن ولید سے کہا تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ میری ذرہ اس شخص سے واپس لے لے۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچو تو ان سے کہہ دینا میرے ذمے اتنا اتنا قرض ہے اور میں نے اتنا اتنا اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اور میں فلاں فلاں غلام آزاد ہے اور میرے فلاں فلاں غلام آزاد ہے، نام لے کر۔ پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب ہی میں اس شخص سے بھی یہ فرمایا کہ تم میری باتوں پر خواب کی بات سمجھ کر چھوڑنا نہیں اور ٹالنا نہیں، تم جاننا اور اس پہ عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ وہ شخص حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، انہوں نے پورا خواب سنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب سنا، پھر ایک آدمی کو بھیج کر ذرہ کے واقعے کی تحقیق کی، فرمائی تو ذرا اسی جگہ اسی کے مطابق ملی جو خواب میں حضرت ثابت نے فرمایا تھا۔
اس کے بعد میں وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بھی پورا قصہ سنایا، تو آپ نے بھی ان کی وصیت پر عمل کیا، عمل کرنے کا اہتمام کیا، لوگوں کو بلایا، قرضہ ادا کیا، غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں جس نے مرنے کے بعد بھی اتنی وصیت کی ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ عبرانی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، البدایہ میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا کی پیدائش، یعنی حضرت دادی حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت دادی حوا علیہ السلام کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والا مثالی پتھر کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخن پر نام محمد، آسمانی کتب میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں نام محمد۔ آسمان کی ساری پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ حضور کی توہین کرنے والے کافر، حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے کیوں؟ کیا راز تھا؟ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ چمک جائے، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے فضائل